آج بھی ایک خبر ہے، بلکہ اداریہ ہے، جو ہم سب آن لائن اخبار نے لکھا ہے، اور اس میں جو 2-3 روز قبل پشاور میں پھر ایک احمدی کو عقیدے کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ ساری تفصیل پیش کی ہے۔ اور پاکستان سے بھی جماعت احمدیہ کے ترجمان وہ اپنی پریس ریلیز اسی حوالے سے پیش کر چکے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے وہی تفصیل بتائی ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر ایک 65 سالہ احمدی کو ان کے کلینک میں گھس کر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ اب واقعہ تو یہ پہلا نہیں ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، محسوس کرنے والے اس کو محسوس کر رہے ہیں، کہیں کہیں سے آواز بھی آتی ہے، لیکن جن کی اصل ذمہ داری ہے وہ جس مجرمانہ خاموشی اور جس منافقانہ سکوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس میں دراصل وہ اپنی حکومت اور ریاست کی بقا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بقا کے دیکھنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا جو منظرنامہ ہے، وہ ان کو اپنی فوری بقا صرف دکھا رہا ہے، وہ ان کو ان کی مستقل فنا کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ اور یہ اس میں پاکستان کی حکومت اور ریاست کوئی ممتاز نہیں ہے۔ جس وقت بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ تاریخ کا کوئی سا دورانیہ آپ نکال کے دیکھ لیں، اور دنیا کے جغرافیائی خطوں میں کہیں سے بھی اس کا مشاہدہ کر لیں۔ خاص طور پر جب یعنی بالعموم ظلم تو کسی بھی شکل میں ظلم ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ خدا کے نام پر اور خدا کو ماننے والوں کے اوپر اس وجہ سے کیا جائے کہ ان کا جرم صرف یہ ہو کہ الا ان یقول ربنا اللہ، تو ربنا اللہ کی بنیاد پر کیے جانے والے مظالم میں دنیا میں اور تاریخ میں نہ جغرافیائی لحاظ سے آپ کوئی فرق کر کے دکھا سکتے ہیں، نہ تاریخی لحاظ سے، وہ ایک ہی جیسا ان کا اسلوب ہوتا ہے۔ لیکن جو بات ان مظالم کا حصہ بننے والوں، اس کی پشت پناہی کرنے والوں کو کسی دورانیے میں بھی اور کسی خطے میں بھی قبل از وقت دکھائی نہیں دیتی، وہ صرف یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انجام اور نتیجہ وہ بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اس جہالت کا اور اس کور چشمی کا اور اس بد باطنی کا چونکہ کوئی اس لیے علاج نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، خود بتایا ہے، تاریخ ساری شاہد ہے کہ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے، اور ان ساروں کا یہی خیال تھا کہ وہ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو پرولونگ کر لیں گے۔ ایسا ہوا کبھی نہیں۔ بہت ڈسٹنٹ ہسٹری میں نہ بھی جائیں تو یہ پاکستان کے تناظر میں تو آپ پچھلے ڈیکیڈز ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے کوئی ان کا نام لیوا، کیا ان کی ڈائنیسٹی یا ان کے جو پرچم کو اٹھا کے چلنے والے تھے ظالموں کے، وہ کوئی نہیں ہے۔ اور لعنتیں ڈالنے والے وہ نہیں ہیں جن کے اوپر ظلم ہوئے، لعنتیں ڈالنے والے وہ ہیں جو ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ اب ضیاء کو جو لعنت کا استعارہ بن چکا ہے، وہ کون لعنتیں ڈال رہے ہیں؟ ان میں سے وہ احمدی کوئی نہیں ہے، وہ خود ڈال رہے ہیں، خود نہیں ان کو پہچاننے والا کوئی مل رہا ہے اس وقت۔ میں ان کا پہلے وہ پیش کر لوں اداریہ، اور پھر اس میں اگر کوئی گزارش کرنے کی کہیں کہیں ضرورت ہے تو ساتھ ساتھ عرض کرتا جاؤں گا۔ لیکن بہرحال ان چیزوں کو اپ ڈیٹ کرنا اور ساتھ ساتھ بتاتے چلے جانا اور سمجھانا تو خیر کیا، لیکن ہاتھ کھڑا کر کے یہ ضرور دکھانا پڑتا ہے کہ جناب یہ ہے صورتحال جس میں سے آپ گزر رہے ہیں، اور یہ ہے صورتحال جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو نہ ان کی ہار نئی ہے، نہ اپنی جیت نئی۔ نتیجے کے اوپر تو ہمیں کوئی انقباض بھی نہیں ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن جو صورتحال گزر رہی ہوتی ہے اس میں بہت سے ایسے سادہ دل، شریف النفس اور یکگونہ معصوم
اہل نظر ہیں جن کے علم میں بھی یہ باتیں ساتھ ساتھ لانی ضروری ہیں، اور وہ بھی پاکستان میں اسی طرح موجود ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اسلام اور عقیدے کی سربلندی کے لیے آج ایک نوجوان پشاور کے بازید خیل علاقے میں مریض بن کر ایک کلینک میں گیا، وہاں پر موجود 65 سالہ ڈاکٹر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ حملہ آور کے نزدیک احمدی عقیدے کے حامل شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ عقیدے ہی کی حفاظت اور وقار اور سربلندی کے لیے حکومت پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کو ایک نئے معاہدے میں اس بات پر راضی کیا ہے کہ وہ ملک سے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے اسے مزید 3 ماہ کی مہلت دے۔ مہلت مانگ رہے ہیں وزارت داخلہ اور پاکستانی حکومت اور ریاست۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ خادم رضوی لبیک تحریک لبیک کے لڑکے سے، اور اس کے باوجود شیخ رشید کو وزیر داخلہ کہلانے میں اور وزیر داخلہ کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں بالکل کوئی حیا نہیں آ رہی۔ نئے معاہدے میں حکومت پاکستان کی طرف سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے دستخط کیے ہیں۔ اس میں حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے معاہدے کی توثیق کی گئی ہے، اور حکومت نے اس بات کا، یعنی اس وقت تو وہ ایک سادے کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اور اب وہ پھر 2 فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ فریق کے طور پر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی طرف سے جا کے اس پہ دستخط کر رہے ہیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، اور حکومت نے اس بات کا از سر نو اقرار کیا ہے کہ گستاخانہ خاکے شائع کرنے، فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیانات پر پاکستان میں تعینات فرانس کے سفیر کو نکالنا دراصل اسلام کی سرفرازی اور مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے ضروری ہے۔ گزشتہ سال تحریک لبیک کے احتجاج اور دھرنے کے بعد حکومت نے ایک معاہدہ میں وعدہ کیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے لیے 3 ماہ کے اندر معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا تاکہ سیاسی اتفاق رائے سے فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیا جائے۔ اس وعدے پر اب تک عمل نہیں ہو سکا۔ نئے معاہدہ پر دستخط کرنے والے دونوں وزیروں نے یہ تو نہیں بتایا کہ گزشتہ کئی ماہ کے دوران حکومت معاہدے کی اس شق پر کیوں عمل نہیں کر سکی، اور نہ ہی تحریک لبیک نے نئے معاہدے کی شرائط مان کر مزید مہلت دیتے ہوئے یہ وضاحت طلب کرنے پر اصرار کیا کہ اگر حکومت کی نیت صاف ہوتی تو وہ اب تک یہ معاملہ وعدے کے مطابق پارلیمنٹ میں لے جاتی۔ البتہ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے بتایا ہے کہ تحریک لبیک کے نمائندوں نے سرکاری وفد سے مہذب انداز میں بات کی۔ بڑی مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے آپ سے مہذب انداز سے بات کی۔ انہوں نے ایک بار پھر وضاحت کی کہ توہین مذہب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے حوالے سے ہمارا موقف صاف اور کسی شک و شبہ سے بالا ہے۔ بظاہر پشاور میں ایک احمدی کے قتل اور تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کے نئے معاہدے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دراصل یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ تحریک لبیک ملک میں ان عناصر کی ترجمان ہے جو احمدیوں کی زندگی اجیرن کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی جذباتی نوجوان کسی احمدی پاکستانی شہری کو قتل کر دیتا ہے تو اسے قابل فہم قرار دینے کی دلیل دینے میں پیش ہوتے ہیں۔